بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جیسے کہ رمضان کی آمد ہے، ہر گھر میں ہی رمضان کی زور و شور سے تیاریاں چل رہی ہیں۔ کہیں رمضانوں کے لیے شاپنگ وغیرہ کی جا رہی ہے، گروسری کا سامان لیا جا رہا ہے، اسی طرح گھروں میں صاف صفائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میری بھی شروع سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی میرے کام ہیں تمام کام میں رمضان روزے شروع ہونے سے پہلے نمٹا لوں، اور پھر بس اس کے بعد سکون سے روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے بھی آج ٹائم نکالا اور میں بھی نکلی گروسری کے لیے، کیونکہ جب روزے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے بازار کے لیے جانا، سامان لے کر آنا۔ بس ہر ایک ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اور میں تو پورے رمضان اتنی بزی ہو جاتی ہوں کہ مجھے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آئے اور کب خیر سے گئے۔ پھر انتظار ہوتا ہے کہ اب پورا سال دیکھیں آنے والے رمضان جو ہے نصیب ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور اتنی صحت تندرستی اور اتنی ہمت دے کہ پورا مہینہ بہت آرام سے روزے رکھیں، عبادت کریں۔ جب میرے ماشاءاللہ چاروں ہی بچے چھوٹے تھے تب بھی میں اکیلی ہی کرتی تھی، اور آج بھی میں اکیلی ہی کرتی ہوں۔ بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے تب میں رمضان شروع ہونے سے ایک مہینے پہلے تمام شاپنگ وغیرہ کر لیا کرتی تھی، اور جو کپڑے میں خود سیتی تھی اپنے ہاتھ سے، پورے اسٹیچ میں خود کرتی تھی، اپنے بھی بچیوں کے بھی۔ بچیوں جب بہت چھوٹی تھی تو ان کے ہم لوگ گارمنٹ سے لے لیا کرتے تھے، اور جو اسٹیچ کرنے ہوتے تھے وہ میں خود کرتی تھی۔ سارے کپڑوں کی رمضان سے لے کے عید تک کے تمام کپڑوں کی تیاری پہلے کر لیتی تھی، پھر اس کے بعد میں پورے گھر کی بہت اچھے سے ڈیپ کلیننگ کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم گروسری کا سارا سامان لے کر آتے تھے، سارا سامان ٹھکانے سے رکھتی تھی، سب کچھ کر کے پھر بس جو رمضان شروع ہوتے تھے اس سے 2 دن 3 دن تک میں آرام کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر رمضان میں لگ جاتے تھے، رمضان کی تیاری میں، کاموں میں، یہ وہ سب۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی میں کرنے والی اکیلی ہی ہوں، تو میں آج بھی ماشاءاللہ اسی طریقے سے کرتی ہوں کام سارے گھر کے۔ ابھی میں نے تقریباً سامان تو میں سارا ہی لے کر آ گئی ہوں، اور اب انشاءاللہ بس گھر کی کلیننگ میں لگوں گی۔ اور ماشاءاللہ کپڑوں کی بھی جو ہے شاپنگ میں نے کر لی ہے، میرے بھی کپڑے ہو گئے، ہسبینڈ کے کپڑے بھی جو ہے اسٹیچ ہو کر آ گئے ہیں۔ لیکن میرے یہ جو 2 شہزادے ہیں یہ کہہ رہے کہ نہیں امی ہم تو جو ہے رمضانوں میں ہی لیں گے، چلو جیسے ان کی مرضی۔ اب بس شب برات کے بعد جو ہے میں گھر کی کلیننگ میں لگوں گی، پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کے ساتھ میں ہر ایک چیز، ہر ایک اسٹیپ جو ہے شیئر کرتی جاؤں گی۔ شیئر کرنے سے یاد آیا، آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے اپنے ولاگ میں ٹھنڈی سڑک یعنی گل سینٹر کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اسی سڑک کا ایک واقعہ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہت سال پرانی بات ہے، جب ہماری بیٹی اسما راشد علی یہ جو ہے بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3 سال کی تھی، اور اس وقت ہماری یہ ایک ہی بچی تھی اسما۔ میرے ہسبینڈ کے ایک فرینڈ تھے جن کا گھر رانی باغ والے روڈ پر تھا۔ جمعے کا دن تھا، شام کا وقت تھا، ہم ان کے گھر گئے تھے اور ان کے گھر سے مل کر اور ہم اپنے گھر کے لیے واپس آ رہے تھے۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، اس وقت رانی باغ میں کوئی ایونٹ چل رہا تھا، اس روڈ پہ بے تحاشا رش تھا، ٹریفک بھی جام تھا، اور پتہ نہیں کہاں کس طرح ہمارے پیچھے ایک بائک پر 3 لڑکے تھے جوان، وہ اتنی تیزی سے ہمارے پاس گاڑی لے کر آئے اور میرے ہسبینڈ کو ہاتھ دیا کہ گاڑی سائیڈ میں روکو، گاڑی سائیڈ میں روکو، اور میں ان سے بار بار کہہ رہی ہوں، میں اتنا چلا کے کہہ رہی ہوں نہیں روکو آپ گاڑی، آپ چلو آپ چلو۔ ان کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے سائیڈ میں گاڑی لگائی بھی تھی۔
یعنی میرے ہسبینڈ نے گاڑی سائڈ میں روک لی تھی، اور وہ بالکل ہمارے سامنے آ کے نا انہوں نے اپنی گاڑی روکی۔ ان میں سے ایک نے ریوالور نکالا، اور آپ یقین کریں اس وقت کے 50,000 اس وقت میں تقریباً 50 لاکھ 5 لاکھ کے قریب ہوں گے، یعنی اس وقت 50,000 تھے، وہ 5 لاکھ کے برابر تھے۔ ہماری کمیٹی کھلی تھی، وہ پیسے ان کی جیب میں تھے میرے ہسبینڈ کی، اور بالکل نیو برانڈ نیو 0 میٹر بائک تھی ہماری 125، اور میں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گولڈ پہنی ہوئی تھی۔ میرے گلے میں 2 چین تھی، میں چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی، انگوٹھیاں وغیرہ، مطلب میں شوقین رہی شروع سے، میں کافی چیزیں پہنی ہوئی تھی۔ آپ یقین کریں جیسے ہی انہوں نے ہمارے آگے لا کے گاڑی روکی، پتہ نہیں کیسے اللہ کا کرنا ہوا ان کی بائک پنچر ہو گئی۔ وہ جلدی سے ایک نے ریوالور نکالی، دوسرا اپنا ٹائر دیکھنے لگا۔ میں نے ان کو بولا، میں نے کہا جلدی گاڑی چلاؤ جلدی۔ پھر میرے ہسبینڈ کو تھوڑا ہوش آیا، انہوں نے اتنی تیزی سے گاڑی چلائی ہے، اور وہ ہمیں دیکھ کر ایک دم سر پہ انہوں نے اپنے ہاتھ مارا۔ اللہ نے اس دن بھی ہمیں بچایا۔ میری صرف ایک عادت، میری شروع سے یہ عادت رہی ہے کہ میں گھر سے نکلتے ہوئے 3 بار درود شریف اور 3 بار آیت الکرسی پڑھتی ہوں، اور پڑھنے کے بعد اپنے گھر کا بھی حصار کرتی ہوں، اور ہم جتنے جاتے ہیں، ہم جو بھی باہر جاتے ہیں، ان سب کے اوپر بھی میں دم کرتی ہوں، اپنے اوپر بھی کرتی ہوں۔ اور میں بائک پہ جاؤں یا گاڑی میں بیٹھتے ہی میں جو ہے بسم اللہ بھی پڑھتی ہوں 19 مرتبہ۔ اس دن یہی سب کچھ کام آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، ہم بال بال بچے اس دن۔ ابھی تک میں باہر جاتی ہوں یا میرے بچے باہر جاتے ہیں، میں ان کے اوپر ضرور درود شریف وغیرہ پڑھ کے پھونکتی ہوں، 3 بار آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ آپ سے کہوں گی آپ لوگ بھی اسے اپنی عادت بنا لیں، اللہ پاک خود آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔